تیری جالیوں کے پیچھے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ طیبہ کو جانے والے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین اکرام، جیسا کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہر مسلمان کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کم از کم ایک مرتبہ اپنی زندگی میں، خواہ وہ حج کے لیے ہو یا عمرہ کے لیے ہو، حجاز مقدس کا قصد کرے اور وہاں پر مکہ مکرمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرے۔ اور ہر مومن کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ مکہ مکرمہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی حاضری کا بھی قصد کرے، اور وہاں پر جو عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، ان کے دل میں سب سے زیادہ جو خواہش ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک، حضور کے روضہ مبارک کی زیارت کرے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ وہ پاکیزہ سرزمین ہے کہ جہاں پر سید الکونین، سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہیں۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہاں پر مسجد بھی ہے جسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روضہ مبارک ہے وہ اسی مسجد میں ہے۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹائیں اور تاریخ کا مطالعہ کریں مدینہ منورہ کے متعلق، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے انبیاء علیہ السلام نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے متعلق پیشن گوئیاں فرمائی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا کہ بہت سارے انبیاء علیہ السلام حج کے لیے کعبۃ اللہ میں حاضری کے لیے آتے تھے، مکہ مکرمہ آتے تھے، اسی طرح سے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سینکڑوں کی تعداد میں اپنے امتیوں کو ساتھ لیے ہوئے ان کی معیت میں مکہ مکرمہ حج کے لیے تشریف لائے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو مناسک حج تھے ان کو ادا کر دیا، تو جب وہ شام کی طرف لوٹ رہے تھے، چونکہ اگر ہم دیکھیں تو مکہ مکرمہ سے جب شام کی طرف زمینی راستہ جاتا ہے تو وہ مدینہ منورہ سے ہوتا ہوا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حج ادا کر لیا اور اپنے امتیوں کے ساتھ شام کی طرف لوٹنے لگے، تو وہاں پر مدینہ منورہ سے ہوتے ہوئے گزر رہے تھے۔ اس وقت وہاں مدینہ منورہ میں آبادی نہیں تھی،
وہاں پر لوگ نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ ایک نخلستان تھا، وہاں پر بہت ہی خوبصورت سا نخلستان تھا، وہاں پر کھجور کے خوبصورت درخت ہوا کرتے تھے، وہاں پر جھیل ہوا کرتی تھی، اور بہت ہی خوبصورت سا نخلستان تھا، لیکن وہاں پر آبادی نہیں تھی، لوگ نہیں رہا کرتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی امتیوں کے ساتھ اسی نخلستان سے جو آج مدینہ منورہ ہے وہاں سے گزر رہے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نالین کو اپنے قدموں سے جدا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیروں سے اپنے نالین کو ہٹا دیا، جدا کر دیا، اور ننگے پاؤں اپنے سر کو جھکائے ہوئے چلنے لگے۔ تو وہاں پر جو لوگ، جو ساتھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، جو امتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے نبی اللہ، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ اپنی نالین کو اتار لیے ہیں اور بالکل ادب کے ساتھ اس مقام سے گزر رہے ہیں، بالکل ادب کے ساتھ چل رہے ہیں؟ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر نبی آخر الزماں تشریف لانے والے ہیں، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہجرت فرما کے نبی آخر الزماں تشریف لانے والے ہیں، اور اسی مقام پر ان کی آخری آرام گاہ بھی ہوگی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر آخری پیغمبر، آخری نبی جن کے صدقے میں ہمیں نبوت ملی ہے، وہ پیغمبر اسلام یہاں پر جلوہ افروز ہونے والے ہیں۔ اسی لیے میں نے ادب اور محبت میں اپنی نالین کو، اپنی جو پیروں میں جو کچھ پہنا ہوا تھا اسے نکال دیا، اور ادب کے ساتھ سر جھکا ہوئے چلنے لگے۔ جب وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، جو امتی سینکڑوں کی تعداد میں حضرت موسیٰ کے ساتھ وہاں پر حج کے ارادے سے آئے ہوئے تھے اور حج کر کے لوٹ رہے تھے، ان میں سے کچھ علماء بھی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ کتاب کا علم رکھنے والے تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے موسیٰ، آپ جس نبی کی احترام میں اس قدر احترام کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ادب کا اور آداب کا مظاہرہ فرما رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسی مقام پر رہ جائیں، آپ ہمیں اجازت دیجئے گا کہ ہم اسی مقام پر بس جائیں، اسی مقام پر رہ جائیں، اور اگر ہماری زندگی نے وفا کی تو ہم اس پاکیزہ ذات مبارک جو آخری پیغمبر ہوں گے، ہم ان سے ملاقات کر لیں، اور اگر ان سے ملاقات نہ ہو پاتی ہے اور ہم پہلے ہی مر جاتے ہیں تو کم از کم اتنا ہو کہ وہ جب کبھی یہاں سے گزریں گے تو ان کے قدم پاک سے جو غبار، جو گرد و غبار اڑے گا، وہ اگر ہمارے قبروں پر پڑے گا تو ہو سکتا ہے ہماری شفاعت ہو جائے، ہماری مغفرت ہو جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے جو چند علماء تھے، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا تھا یہاں مدینہ منورہ میں، اس وقت جو کہ نخلستان تھا، وہاں پر رہنے کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس بات کی اجازت دے دی۔ وہاں پر وہ لوگ رہنے لگے، اور دھیرے دھیرے جیسا سال گزرتے گئے وہاں پر آبادی بڑھتی چلی گئی، اور ایک ایسا بھی وقت آ گیا کہ باضابطہ وہاں پر ایک بستی قائم ہو گئی جسے یثرب کہا جاتا تھا، لیکن آج یثرب اسے نہیں کہا جائے گا کیونکہ حضور نے اس کا نام بدل کر مدینہ منورہ رکھ دیا۔ وہاں پر کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد جب وہاں پر ایک بستی قائم ہو گئی تو وہاں پر ایک بہت بڑا بادشاہ تھا حمیری۔ اس کے متعلق تاریخ میں یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ وہ بہت بڑا سخی بادشاہ تھا، بہت رحم دل بادشاہ تھا، بہت نیک بادشاہ تھا، اور وہ الگ الگ مقامات پر گھومتا اور لوگوں کی مدد کرتا، انہیں کچھ صدقہ و خیرات عطا کرتا۔ تو اسی طرح سے وہ گھومتے گھومتے مدینہ منورہ، اس وقت جہاں پر چھوٹی سی بستی بسی ہوئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی وہاں پر رہ رہے تھے، وہاں پر وہ بادشاہ آیا، اور اس نے جب وہ اس مقام پر پہنچا، مدینہ منورہ کے اس مقام پر، تو وہ کہنے لگا کہ کیا یہ عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ جس بھی مقام پر میں جاتا ہوں وہاں پر لوگ جوق در جوق میرے پاس آتے ہیں، چونکہ میں لوگوں کا صدقہ و خیرات عطا کرتا ہوں، مالیہ
عطا کرتا ہوں، ان کی مدد کرتا ہوں، کچھ کھانے پینے کی اشیاء عطا کرتا ہوں، لوگ دوڑتے ہوئے میرے پاس آ جاتے ہیں تاکہ ان کی کچھ مدد ہو جائے۔ لیکن یہ کون سا مقام ہے کہ اس بات کو جان لینے کے باوجود کہ میں یہاں پر اس مقام پر آیا ہوا ہوں، لوگ میرے پاس آتے نہیں اور کچھ سوال کرتے نہیں، لوگ میرے پاس آتے نہیں، کچھ طلب کرتے نہیں ہیں۔ تو وہاں پر مقامی لوگوں میں سے کسی نے یہ کہا کہ یہ آخری پیغمبر کی ہونے والی آرام گاہ ہے، یہاں پر آخری جو پیغمبر ہوں گے، جو سید الانبیاء سید المرسلین ہوں گے، یہاں پر وہ جلوہ فرما ہونے والے ہیں۔ تو یہاں پر لوگ سوال نہیں کرتے بلکہ یہاں پر لوگ عطا کرتے ہیں، یہاں پر لوگ کچھ مانگتے نہیں ہیں بلکہ یہاں پر الٹا لوگ دینے دلانے والے لوگ ہیں، یہاں پر عطا کرنے والے لوگ ہیں، مانگنے والے کوئی نہیں۔ تو وہاں پر جو بادشاہ تھا بڑا نیک بادشاہ تھا، اس نے اس متعلق دریافت کیا تو کہا گیا کہ یہاں پر جو توریت کے اندر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا ہے اور یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قول کے مطابق یہاں پر ان کی آرام گاہ ہے، یہاں پر وہ جلوہ فرما ہونے والے ہیں، اس متعلق جب بادشاہ کو بتلایا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ ویسے تو ہو سکتا ہے کہ میں ان سے ملاقات نہ کر پاؤں، ہو سکتا ہے کہ میں اس سے پہلے ہی مر جاؤں، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ ایک خط لکھوں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، جو آخری پیغمبر ہیں ان کے نام، اور اس میں اس نے لکھا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، خدا را آپ روز حشر قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیے گا۔ اور وہاں پر بادشاہ کے ساتھ بھی کچھ تقریباً 700 علماء تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہیں اس مقدس مقام پر بس جائیں، یہاں پر رہ جائیں۔ تو بادشاہ نے وہاں پر تقریباً 701 مکانات تعمیر کروائے، 701 مکانات، اور اس میں تمام علماء کو منتقل کیا، اور یہ کہا کہ اور اس میں ایک بہت بڑا مکان اس نے تعمیر کروایا، بہت ہی وسیع تر اور بہت ہی خوبصورت مکان، اور اس میں جو علماء کے سردار تھے ان کو اس میں منتقل ہونے کا حکم دیا، اور یہ کہا کہ میں اصل میں یہ جو گھر ہے، یہ جو مکان میں تعمیر کروا رہا ہوں، یہ اصل میں آخری پیغمبر آئیں گے تو میں ان کے لیے یہ مکان تعمیر کروا رہا ہوں کہ وہ جب یہاں پر آئیں، اس مقام پر آئیں ہجرت کر کے، تو وہ اسی مقام کے اندر، اسی مکان کے اندر ٹھہریں۔ تو اس نے یہ کہا کہ یہ جو عالم دین ہے، یہ جو علماء کے جو سردار ہیں، ان کو یہاں پر اس مکان کی خدمت کے لیے یہاں پر منتقل کیا جا رہا ہے تاکہ وہ اس مکان کی دیکھ ریکھ کر سکیں۔ اسی طرح سے وہاں پر وہ علماء رہنے لگے اور کافی سال گزرتے چلے گئے اور کافی سال کے بعد تقریباً 1000 سال جب گزر گئے، اس کے بعد جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہجرت فرما کر، تو وہاں پر ہم جانتے ہیں کہ سب لوگ یہ بےتاب تھے، یہ چاہتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں رکیں، ہمارے گھر کو یہ فضیلت حاصل ہو، ہمارے گھر کو یہ شرف حاصل ہو کہ سید الکونین سید الانبیاء ہمارے گھر میں آرام فرما رہے ہیں، ہمارے گھر میں آ کر ٹھہرے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری یہ اونٹنی ہے جس پر سوار ہو کر میں آیا ہوں، وہ یہ اونٹنی جس کسی مکان کے سامنے بیٹھ جاتی ہے، میں اس مکان میں ٹھہرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں۔ تو اونٹنی چلنے لگی اور آخر کار حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری اسی عالم دین جس عالم دین کو اس بادشاہ نے وہاں پر رکایا تھا، وہ اسی عالم دین کی اولاد سے تھے، اور وہ جس مکان میں رہ رہے تھے وہ وہی مکان تھا جس کو اس بادشاہ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ تو اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں رکے تھے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہی مکان میں ٹھہرے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ اونٹنی جس مکان کے سامنے رکی تھی وہ کوئی اور مکان نہیں تھا بلکہ حضور ہی کا مکان تھا، جس کو اس بادشاہ نے کافی برس پہلے تعمیر کروایا تھا، بلکہ حضور کے صدقے میں، حضور کے طفیل میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اسلاف اس گھر میں رہ رہے تھے۔ تو بہرحال انبیاء علیہ السلام نے اپنے عمل کے ذریعے سے بتلایا ہے کہ اس مقدس مقام کا ادب کیا ہوتا ہے، جبکہ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری ولادت اس دنیا میں ہوئی بھی نہ تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عمل کے ذریعے سے بتلا رہے ہیں کہ اس مقدس مقام کا ادب کس طرح کرنا ہے۔ خود حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس نخلستان سے گزرنے لگے، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ملوکیت عطا فرمائی تھی، جن و انس کے بادشاہ تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ جب وہ اس مقام سے گزرنے لگے تو جب اس مقام سے حضرت سلیمان علیہ السلام گزرنے لگے تو وہ اپنے تخت سے نیچے اتر گئے، فوراً اپنے تخت سے نیچے اتر گئے۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ اے نبی اللہ، یہ اے سلیمان علیہ السلام، یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ اس مقام پر آئے ہیں تو تخت سے نیچے اتر گئے ہیں اور پیدل چل رہے ہیں؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہی بات فرمائی، پیشن گوئی فرمائی کہ یہاں پر آخری نبی جو سید الانبیاء سید المرسلین ہوں گے وہ یہاں پر جلوہ فرما ہوں گے، یہاں پر ان کی آرام گاہ ہوگی۔ اس کے ادب میں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت سے نیچے اتر کے تمام امت کو، تمام انسانیت کو درس دے رہے ہیں کہ آداب کیسے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو وہ لوگ جو ایمان والے ہوتے ہیں، جن کے دل میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، وہ زیارت روضہ رسول کے لیے ضرور جاتے ہیں۔ یہاں پر قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی سنتوں میں، مسلمانوں کے اعمال میں بہترین سنت، بہترین عمل یہ ہے کہ وہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے کی، حضور کے قبر انور کی زیارت کرتے ہیں، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی بارہا ترغیب دلائی جا چکی ہے، جس کی بارہا ترغیب دلائی جاتی ہے، اور یہ بہترین عمل ہے، بہت ہی نیک عمل ہے۔ اسی طرح سے اکابر فقہا محدثین نے مدینہ منورہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی جو حاضری ہے اس کے فضائل بیان کیے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے علم و فضل پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، تمام مسالک کا اتفاق ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مسلمان حج کے لیے جاتے ہیں یا مسلمان عمرے کے لیے جاتے ہیں، اور جب مناسک حج ادا کر لیتے ہیں اور جب عمرہ ادا کر لیتے ہیں، تو پھر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ زیارت روضہ رسول کی طرف متوجہ ہوں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ زیارت روضہ رسول کی طرف متوجہ ہوں، کیونکہ یہ نیکیوں میں بہت بہترین نیکی ہے اور یہ کامیاب مساعی ہے، یعنی کامیاب کوشش ہے۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حجاج اکرام حج سے فارغ ہو جائیں یا عمرہ کرنے والے عمرے سے فارغ ہو جائیں تو مدینہ منورہ کا قصد کریں، اور جب اپنا سامان باندھنے لگیں تو نیت یہ کریں کہ ہم زیارت تقرب کے لیے جا رہے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زیارت تقرب کی نیت کریں۔ اس کے بعد امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کی نیت بھی کر لیں۔ لیکن جو اصل نیت ہے مدینہ منورہ کے لیے، جب ہم سفر کرتے ہیں، جب مدینہ منورہ میں حاضری کا ارادہ کرتے ہیں، تو اصل جو نیت ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کی نیت کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کی نیت بھی کر لیں۔ یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اب یہاں پر مولانا انوار کشمیری صاحب، اگرچہ کہ ان کے عقائد کچھ مختلف تھے، وہ اپنی کتاب انہوں نے شرح کی ہے بخاری شریف کی، جس کا نام فیض الباری رکھا ہے۔ اس کے اندر وہ یہ لکھتے ہیں
کہ میرے نزدیک یہی حق ہے کہ جب ہمارے اسلاف جب حاضری کے لیے جب مدینہ منورہ جایا کرتے تھے، مدینہ منورہ کا قصد کیا کرتے تھے، تو وہ ہمیشہ یہی نیت کیا کرتے تھے کہ اب ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ یہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ ہمارے اسلاف میں سے کسی نے بھی کبھی بھی یہ نیت نہیں کی کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے اس میں نماز پڑھنے کے ارادے سے جا رہے ہیں، اور کسی نے بھی یہ نہیں سمجھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کرنا یہ حرام ہے، بلکہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے قطعی طور پہ جب وہ حاضری کے لیے مدینہ منورہ جایا کرتے تھے تو وہ یہی نیت کرتے تھے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ چونکہ ہم جانتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب کے اندر فتویٰ جاری کر دیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ کا قصد کرنا یہ حرام ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہم جاتے ہیں، مدینہ منورہ جاتے ہیں، تو وہاں پر مسجد نبوی شریف کی میں نماز پڑھنے کی نیت سے جانا چاہیے، بلکہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کی نیت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ حرام ہے۔ اب یہاں پر بہت سارے ائمہ فقہا محدثین نے ابن تیمیہ کے اس قول کو رد کیا، ابن تیمیہ کے اس قول کی تنقید کی ہے۔ حضرت امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح شفا میں فرماتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے جو یہ کہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر انور کی زیارت کرنا حرام ہے، یہ کہہ کر ابن تیمیہ نے سخت زیادتی کی ہے۔ ملا علی قاری فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جو یہ کہا کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبر انور کی زیارت کی نیت کر کے سفر کرنا یہ حرام ہے، تو انہوں نے سخت زیادتی کی ہے۔ یہ وہ عمل ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت یہ مستحب عمل ہے، اور اس پر تمام علماء کا اجماع ہے، اور اس عمل کو جس پر تمام علماء کا اجماع ہے، اس عمل یعنی اس کی نیت کر کے سفر کرنا، اسے حرام کہہ دینا، یہ کفر ہی تو ہے۔ امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر سخت الفاظ میں یہ کہا کہ ابن تیمیہ نے یہ فتویٰ دے کر، ابن تیمیہ نے جو یہ کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کی نیت کر کے مدینہ منورہ کا سفر کرنا حرام ہے، یہ ابن تیمیہ نے سخت زیادتی کی ہے۔ حضرت ملا علی قاری فرما رہے ہیں ابن تیمیہ نے سخت زیادتی کی ہے یہ فتویٰ دے کر۔ وہ عمل جس پر علماء امت کا اجماع ہے، وہ عمل جس کو تمام علماء نے مستحب قرار دیا، اس کو حرام کہہ دینا، اس کی نیت کر کے سفر کرنے کو حرام قرار دے دینا، یہ کفر ہی تو ہے۔ وہ عمل جو حرام کو، وہ لوگ جو حرام عمل کو مستحب قرار دیتے ہیں، یہ اس سے بھی بدتر عمل ہے کہ ابن تیمیہ نے مستحب عمل کو حرام قرار دیا۔ اسی طرح سے مختلف اکابرین فقہا محدثین نے ابن تیمیہ کی رد کیا ہے، اس فتوے کا رد کیا۔ خود حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح الباری شرح بخاری کے اندر بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو ابن تیمیہ نے کے اوپر جو الزام لگایا گیا ہے کہ ابن تیمیہ نے فتویٰ دیا، ابن تیمیہ نے یہ کہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی زیارت کرنا اور اس نیت کے ساتھ سفر کرنا یہ حرام ہے، تو تمام مسائل میں یہ بدترین مسئلہ ہے جو ابن تیمیہ سے سرزد ہوا۔ یہ بدترین مسئلہ ہے جو ابن تیمیہ سے سرزد ہوا، یہ حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح سے مختلف محدثین اور فقہا نے اس کی تردید فرمائی ہے۔ مختلف فقہا اور محدثین نے ابن تیمیہ کے اس فتوے کا رد فرمایا۔ تو مدینہ منورہ کے جب حاضری کے لیے جائیں تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق جب آپ
حج کر لیتے ہیں, حج کے مناسک ادا کر لیتے ہیں یا عمرہ ادا کر لیتے ہیں, تو پھر وہاں سے جب مدینہ منورہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کی نیت کر لینی چاہیے. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, مسجد نبوی شریف کی زیارت کی نیت کر لیں, قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کریں بلکہ مسجد نبوی کی زیارت کر لیں. تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجدیں زیارت کے لیے نہیں ہوا کرتی ہیں, مسجدیں زیارت کے لیے نہیں ہوتی ہیں بلکہ مسجدیں تو نماز پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں. مسجدیں زیارت گاہ نہیں ہوتی بلکہ مسجدیں تو عبادت گاہ ہوتی ہیں. وہ بھی مسجد حرام سے سفر کرنے کی کیا ضرورت ہے, وہاں پر تو سب سے زیادہ نماز پڑھنے کا ثواب کہیں پر ہے تو وہ مسجد حرام کے اندر ہے. اور پھر جب سفر طے ہی کیا ہے, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ جو ہے جب مسجد حرام کی طرف, جب آپ مسجد حرام سے مدینہ منورہ کا رخ کریں, جب مدینہ منورہ کا ارادہ کریں, سفر کرنے کا ارادہ کریں, خود امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت نہیں کر سکتے بلکہ مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کی ارادہ کر لیں. اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ 3 مسجدوں میں نماز پڑھنے کے ارادے سے سفر کیا جاتا ہے, مسجد حرام, 3 مسجدیں ہیں, مسجد حرام ایک ہے, مسجد نبوی شریف ایک ہے, اور جو سابقہ قبلہ جو ہے, جسے پرانا قبلہ کہا جاتا ہے, وہاں پر اس مسجد کے میں نماز پڑھنے کا ارادہ کیا جا سکتا ہے, بیت المقدس. اب یہاں پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب آپ مسجد نبوی شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کا ارادہ نہ کریں بلکہ وہاں پر نماز پڑھنے کا ارادہ کریں, تو پھر مکہ مکرمہ میں تو نماز کا سب سے زیادہ ثواب ہے, تو پھر وہاں چھوڑ کر آپ مسجد نبوی شریف کی طرف کیوں پلٹ رہے ہیں؟ اور وہ بھی اب نماز پڑھنے کا جب ارادہ کیا ہی ہے تو اب ارادہ مسجد قباء کا نہیں کیا یا ارادہ کسی اور مسجد کا نہیں بلکہ مسجد نبوی شریف کا ارادہ کیا ہے. اس کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ وہ مسجد نبوی ہے, یعنی نبی کی مسجد. اس مسجد کو یہ فضیلت اسی لیے حاصل ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد ہے. اب نبی کی مسجد کی زیارت کے لیے یا وہاں پر جا سکتے ہیں تو پھر قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے کیوں نہیں جا سکتے؟ تو اسی لیے اکابر فقہا اور ائمہ کا یہی فتویٰ ہے, یہی قول ہے کہ جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا رخ کریں یا پہلے یعنی عمرے سے پہلے یا حج سے پہلے مدینہ منورہ حاضری دینے کے لیے جانا چاہتے ہوں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کی نیت کر لینی چاہیے. اب اگر آپ مدینہ منورہ میں حاضری کے لیے جائیں تو سفر میں حتی الامکان جتنا ہو سکے درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے, کہ اسی لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ, کہ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے. اب یہاں پر جب آپ مدینہ منورہ کا ارادہ کر لیں تو سب سے پہلے یہ بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ مدینہ منورہ ایک ایسا مقام ہے, ایک ایسا مقدس مقام ہے جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما, اور وہاں کے آداب بھی سب سے زیادہ ہیں, وہاں کے آداب بھی سب سے زیادہ ہیں. جیسا کہ میں نے ابتدا میں قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو, اپنی آواز کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو, اور تم نبی مکرم سے ایسے مخاطب نہ ہونا جس طرح کہ تم ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہو, جس طرح سے تم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو ویسے نبی رحمت سے گفتگو نہ کرنا. اسی لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہیں, سید الانبیاء ہیں, سید المرسلین ہیں, وجہ تخلید کائنات ہے, تو آداب کا خیال رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. قرآن مجید کے اندر واضح حکم موجود ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جب جاؤ تو اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا کرو, اور اگر وہاں پر آواز کو بلند کر لیتے ہیں اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی ہو جاتی ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, کہ تمہارے تمام اعمال حبط کر لیے جائیں گے, ختم کر دیے جائیں گے, کوئی عمل نہیں بچے گا, نامہ اعمال میں کوئی بھی عمل باقی نہ رہے گا
اللہ تبارک و تعالی چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب سب سے بڑھ کر ہے، تو وہاں پر اگر بے ادبی ہو جائے، آواز بلند ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی تمام اعمال کو ختم کر دیتا ہے۔ جتنا سرمایہ زندگی نے کمایا تھا اعمال کا، ان تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ تمہیں اس کی قبر تک نہ ہوگی۔ یعنی اعمال ضائع ہو گئے، تمام کے تمام اعمال، جتنے عمل ہم نے زندگی میں کیے تھے، اور خدا نہ خواستہ سرکار کی بارگاہ میں آواز بلند ہو جاتی ہے، بے ادبی ہو جاتی ہے، تمام اعمال ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کی قبر تک نہیں ہوتی، تمہیں شعور نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی بارگاہ میں آواز بلند کرنے کی وجہ سے، بے ادبی ہونے کی وجہ سے تمہارے تمام اعمال کو ختم کر دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اعمال ختم ہو گئے ہیں تو ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، تو اللہ کو یہ بھی منظور نہیں کہ جو حضور کی بارگاہ میں بے ادبی کرتے ہیں انہیں یہ پتہ چلے کہ ان کے اعمال ختم ہو گئے ہیں اور انہیں توبہ تک کی توفیق نصیب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا یہی منشا۔ اکثر یہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ہم آداب سے واقف نہیں ہوتے اور بعض مرتبہ اپنی آواز کو بلند کر کے سلام پڑھنے لگتے ہیں، بلند کر کے نعت پڑھنے لگتے ہیں، حضور کی شان بیان کرنے لگتے ہیں۔ لیکن دیکھیے عقیدت محبت تو ہونی چاہیے، عقیدت و محبت ہر مسلمان کو ہونی چاہیے۔ جس سے حضور سے محبت نہیں ہے وہ مومن ہی نہیں، اسی لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام تر لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سب سے زیادہ محبت اس روئے زمین پر اگر کسی سے کرنا ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پاک ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جس سے جتنی زیادہ محبت ہوگی پھر ادب بھی اس کا اتنا ہی زیادہ کرنا ہوتا ہے۔ محبت جتنی زیادہ ہوگی ادب بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس شہر میں داخل ہو تو وہاں پر کسی چیز پر پہلے تو تنقید نہیں کرنی چاہیے، کسی چیز پر نام نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ خلاف ادب ہے، یہ سوء ادبی ہے۔ اگر جا کر ہم یہ کہہ دیں کہ گرمی زیادہ ہے یا یہ ٹھیک نہیں ہے یا یہ ٹھیک نہیں ہے، کسی بھی چیز کے اوپر نام نہیں رکھنا چاہیے، کسی بھی چیز کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ وہاں پر جب آپ پہنچے تو مکہ مکرمہ میں جب جاتے ہیں، جب حج کے ارادے سے یا عمرے کے ارادے سے، تو وہاں پر آرام کر کے پھر آرام سے مسجد حرام میں جاتے ہیں۔ لیکن جب مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر عجلت کرنی چاہیے، یعنی جلدی کرنی چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ وہاں پر جس کسی مقام پر آپ ٹھہرے ہیں وہاں پر آپ وضو کر لیں، اور بہتر ہوگا کہ غسل بھی کر لیں۔ اگر غسل کر سکتے ہیں تو غسل کر لیں، اگر نہیں کر سکتے تو وضو ضرور کر لیں، اور کر لینے کے بعد بہتر سے بہتر لباس زیب تن کریں، بہتر سے بہتر لباس زیب تن کریں، اور ہو سکے تو سنت کے مطابق لباس پہنے، ہو سکے تو عمامہ بھی باندھ لے، ہو سکے تو سرما لگائیے، ہو سکے تو عطر لگائیے، خوشبو لگائیے، اور بہت ہی اچھے انداز کے ساتھ مسجد نبوی شریف کی طرف بڑھیے۔ وہاں پر جب آپ مسجد نبوی شریف میں حاضری کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر باب السلام ہے، اس سے یا کسی اور ابواب سے آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ وہاں پر جب آپ داخل ہونا چاہتے ہیں تو پہلے تو مسجد کی دعا پڑھیں، اور اپنا دایاں قدم جب اندر رکھنے والے ہوں تو کچھ دیر وہاں پر رک جائیں، کچھ دیر وہیں پر رک جائیے، اور دل ہی دل میں یا دھیمی آواز سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کریے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گناہگار، یہ امتی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو یہ آپ کی بارگاہ میں آپ کے روضے پاک کی زیارت کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح سے آداب یہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے سرکار سے اجازت مانگیں، وہاں پر کھڑے ہو کر داخل ہونے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت طلب کریں، اس کے بعد کچھ دیر رک کر پھر اندر جائیں۔ اور اگر آپ کا ذوق اجازت دیتا ہے تو وہاں پر پہلے 2 رکعت مسجد میں تحیۃ المسجد پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ
2 رکعت اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر 2 رکعت نفل پڑھ لیں. اس کے بعد پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف جائیں. وہاں پر ہم جانتے ہیں کہ جسے سنہری جالی کہا جاتا ہے, جو مواج شریف بھی جسے کہا جاتا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آرام فرما ہیں. جب آپ مواج شریف کے قریب جائیں تو وہاں پر نشاندہی کر دی گئی ہے کہ وہاں پر حضور کا مزار کہاں ہے, حضرت صدیق اکبر کا مزار کہاں ہے, حضرت فاروق اعظم کا مزار کہاں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مواج شریف کے پاس کھڑے ہو کر پورے ادب اور احترام کے ساتھ اپنی نظروں کو جھکائے ہوئے, اپنی گردن جھکائے ہوئے, دست بستہ ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کریں. کہیے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یا الصلاۃ والسلام علیک یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طرح سے حضور کی بارگاہ میں سب سے پہلے صلاۃ والسلام عرض کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا, من زار قبری وجبت لہ شفاعتی, کہ جس کسی نے میری قبر کی زیارت کی, حضور فرماتے ہیں کہ جس کسی نے میری مزار کی زیارت کی, میری شفاعت اس پر واجب ہو گئی. تو اکثر ہوتا یہ تھا پہلے کے زمانے میں, جب مومنین ایمان والے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے, تو جب حاضری سے فارغ ہوتے تو ایک دوسرے کو مبارکبادی کچھ اس طرح دیتے, وہ ایک دوسرے سے کہتے کہ حضور کی شفاعت تم کو مبارک ہو. یعنی ان کا ایمان اس قدر پختہ تھا, یقین اس قدر کامل تھا کہ وہ ایک دوسرے کو جب سرکار کی بارگاہ سے لوٹتے تو ایک دوسرے کو مبارکبادی دے کر یہ کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مبارک ہو. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے جو کوئی میری قبر انور کی زیارت کرتا ہے. تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو دست بستہ ہو کر پورے ادب اور احترام کے ساتھ, آواز بالکل دھیمی رکھنی چاہیے. کبھی بھی وہاں پر بارگاہ عالیہ کے اندر, مدینہ منورہ کے اندر, حضور کے روضے کے پاس آواز کو بلند نہیں کرنا ہے. وہاں پر جب سرکار کی بارگاہ میں آپ نے سلام عرض کر دیا تو اس کے بعد عرض کریں, اسألک الشفاعت یا رسول اللہ, یا نسألک الشفاعت یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ہم آپ کی شفاعت کا سوال کرتے ہیں, ہم شفاعت طلب کرتے ہیں, ہم شفاعت طلب کرتے ہیں. یہ 2 چیزیں بڑی اہمیت کے حامل ہے. جب سرکار کی خدمت میں حاضر ہوں, بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب آپ حاضر ہوتے ہیں تو وہاں پر سب سے پہلے شفاعت کا سوال کریں, حضور پر صلاۃ و سلام عرض کریں اور شفاعت کا سوال کریں. اسی لیے کہ حضور نے فرمایا کہ مجھ پر واجب ہو جاتی ہے جو کوئی میری قبر کی زیارت کرتا ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں. اب یہاں پر صوفیاء اکرام اور خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی وہ حاضری کی نیت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی حاضری کے لیے اور قبر انور کی زیارت کے لیے جب حاضر ہوا کرتے تو وہ یہ کہتے کہ ہم حضور علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے کے پاس جا رہے ہیں, بلکہ وہ کہتے کہ ہم حضور کے پاس جا رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں. اسی لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, امام بیہقی اس کو روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص حج سے لوٹ کر میری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور میری قبر کی زیارت کرتا ہے تو گویا کہ اس نے میری ظاہری حیات میں مجھ سے ملاقات کی. جو کوئی میری قبر کی زیارت کرے, حضور فرماتے ہیں کہ گویا کہ اس نے میری ظاہری حیات میں مجھ سے ملاقات کی. تو اسی لیے امام مالک فرمایا کرتے تھے کہ میں سرکار سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں, میں سرکار کی خدمت میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں. تو وہاں پر بڑا ادب کا مقام ہے, اپنی آوازوں کو پست کر لینا چاہیے. جب صحابہ اکرام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی آوازوں کو پست کر لیتے تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شفاعت کا سوال کریے اور جو کچھ عرض کرنا ہے وہ عرض کیجیے. جو کچھ اپنے دل میں جو مرادیں ہوں, جو کچھ حضور کے بارگاہ میں جو معروضات پیش کرنا ہو وہ پیش کر دیں بڑی ہی ادب اور احترام کے ساتھ. اسی لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اور اس حدیث پاک کو امام بیہقی نے بھی حیات الانبیاء کے اندر نقل فرمایا, اور ساتھ ساتھ امام ابو نعیم نے بھی اس کو روایت فرمایا, اور ساتھ ساتھ امام حیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر بھی اسے نقل فرمایا ہے,
اور امام ابو یعلا نے مسند ابو یعلا کے اندر اس حدیث پاک کو نقل فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اور نہ صرف زندہ ہوتے ہیں بلکہ وہ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، باحیات ہوتے ہیں، اور پھر یہ تو سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، تمام تر انبیاء کے سردار۔ اسی طرح سے جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے جا رہے تھے، براق پر سوار تھے، تو حضور نے فرمایا کہ میں موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں باحیات ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں باحیات ہوتے ہیں اور وہ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، سید البشر ہیں۔ تو ان جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو سلام بھی پیش کریں، کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب میرا امتی میری بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری روح کو میری طرف متوجہ کرتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو اسی لیے حضور کی بارگاہ میں پہلے سلام عرض کریں، شفاعت کا سوال کریں، اور جو کچھ مرادیں، جو کچھ آپ عرض کرنا چاہتے ہیں وہ عرض کریں۔ یہاں پر ایک اور حدیث پاک میں روایت موجود ہے کہ جس کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا، اور ساتھ ساتھ امام دیلمی نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت چل رہا تھا، اور قحط سالی کا زمانہ چل رہا تھا، قحط پڑ چکا تھا مدینہ منورہ کے اندر، اور حالات اس وقت بہت برے ہو چکے تھے، لوگوں کو کھانے کے لیے کھانا تک نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ تو ایک صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضر ہوئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کا حال بہت برا ہے، آپ کی امت کا بہت برا حال ہے، آپ کی امت کا حال بے حد برا ہے، اس لیے کہ مدینے میں قحط پڑ چکا ہے، لوگوں کو کھانے کے لیے کھانا تک نصیب نہیں ہو رہا ہے، آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریے تاکہ مسلمانوں کے حالات بحال ہو جائیں اور مسلمانوں کو کھانے کے لیے کھانا میسر ہو چکے اور قحط سے مسلمانوں کو نجات مل سکے۔ جب انہوں نے عرض کیا سرکار کی بارگاہ میں، سرکار کے مزار پر، سرکار کی قبر انور پر حاضری دے کر یہ سب انہوں نے مزار پاک پر جا کر عرض کیا، تو پھر خواب میں اسی دن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ عمر سے کہہ دو کہ ان قریب مسلمانوں کو قحط سے نجات ملنے والی ہے، اور اپنے دشمنوں سے ہوشیار رہنے کے لیے کہو۔ اور وہ صحابی وہ اٹھے اور گئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، عرض کرنے لگے کہ میں نے اس طرح سے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، اور حضور نے فرمایا کہ ان قریب مسلمانوں کو اس مصیبت سے نجات ملنے والی ہے، اور دشمنوں سے ہوشیار رہنے کا حضور نے حکم دیا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ کچھ ہی عرصے میں مسلمانوں کو قحط سالی سے نجات بھی مل گئی۔ اسی لیے جو کچھ ہم عرض کرتے ہیں، یقیناً اگر یقین کے ساتھ، ایمان کامل کے ساتھ اور پختہ یقین کے ساتھ ہم سرکار کی خدمت میں اگر کچھ عرض کرتے ہیں تو حضور یقیناً ہماری حاجت روائی فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے امام عتبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک واقعے کو بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا ہوا تھا۔ امام عتبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور اسے اکثر محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا، خود امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاذکار میں اس واقعے کو نقل کیا۔ حضور کی قبر انور کی زیارت کے فضائل میں بھی بہت سارے محدثین نے اسی واقعے کو نقل کیا کہ امام عتبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے روضے کے پاس کچھ دور پر بیٹھا ہوا تھا، ایک اعرابی آیا اور سرکار کی بارگاہ میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ کچھ عرض کرنے لگا کہ حضور نے فرمایا کہ اس ظلموا انفسہم جاؤک، کہ اس آیت مبارکہ کے تحت وہ عرابی سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ جو اپنے نفسوں پر، جو اپنے نفس پر ظلم کر لیتے ہیں، اے حبیب ان سے فرما دیجئے کہ وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، آپ کی بارگاہ میں آ کر
استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور آپ بھی ان کے لیے استغفار طلب کریں، یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، امام عتبی فرماتے ہیں وہ اس طرح سے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، اللہ کا یہ حکم ہے اور میں نے بھی اپنے نفس پر بہت ظلم کر لیا، میں بھی بہت بڑا گناہگار ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں اسی لیے کہ آپ میرے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیے، میں آپ کی شفاعت چاہتا ہوں، میں بہت بڑا گناہگار ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے گناہ بخش دیے جائیں، اسی لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کی بارگاہ میں آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے، آپ کی بارگاہ میں آ کر اپنے گناہوں سے بخشش طلب کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور حضور اگر ان کے لیے دعا فرما دیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور وہ کہنے لگا کہ میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے، میں آپ کی شفاعت چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی شفاعت چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے لیے سفارش فرمائیں، میری شفاعت فرمائیں۔ اور کچھ وہ اشعار پڑھنے لگا، وہ عربی امام عتبی فرماتے ہیں کچھ اشعار پڑھنے لگا اور کہنے لگا کہ اے دفن ہونے والوں میں سب سے بہترین ذات پاک جو یہاں پر اس مقدس مقام پر آرام فرما ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کی خوشبو سے تمام فضائیں معطر ہو گئی ہیں، آپ کی خوشبو سے تمام میدان، تمام فضائیں یہ معطر ہو گئی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میری جان اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قبر انور پر میری جان قربان ہو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اے قبر رسول میری جان آپ اس پر سے قربان ہو جائے کہ اس کے اندر سراپا سخاوت موجود ہے، سراپا بخشش موجود ہے، سراپا جود و سخا موجود ہے۔ وہ اس طرح سے عرابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا اور وہاں سے نکل گیا۔ امام عتبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی اثنا میں مجھے نیند کا جھونکا آیا، مجھ پر نیند غالب آ گئی، میری اچانک سے آنکھ لگ گئی اور میں نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ اے عتبی جاؤ اور اس عرابی کو جا کر اسے یہ خوشخبری سناؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے اور اسے جنت کا مستحق بنا دیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہم صدق دل سے کچھ عرض کرتے ہیں، کچھ اپنی حاجات کو حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہماری حاجت روائی فرماتے ہیں۔ اور اس واقعے کو تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ الاذکار اپنی کتاب میں نقل فرمایا تھا، لیکن بعض خیانت کرنے والوں نے اس امام نووی کی اس امانت میں خیانت کرتے ہوئے اس واقعے کو ہی اس میں سے نکال دیا، اور جہاں جہاں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی زیارت یا حضور کی قبر انور کی زیارت، تو انہوں نے اس لفظ کو وہاں سے ہٹا کر زیارت مسجد نبوی کر دیا۔ اس طرح سے انہوں نے امانت میں خیانت کی۔ تو بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں تو صلاۃ و سلام عرض کریں، شفاعت کا سوال عرض کریں، اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کریں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کریں، اور جو کچھ عرض کر سکتے ہیں عرض کریں، چونکہ وہاں پر بھیڑ زیادہ ہوتی ہے اکثر، تو وہاں پر بہت زیادہ دیر ٹھہرنا بھی مناسب نہیں ہوتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ وہ جب کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، کون ہے بایزید بسطامی؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بایزید بسطامی وہ عظیم بزرگ ہیں، وہ عظیم ولی کامل ہیں کہ جس طرح سے جبرائیل امین فرشتوں میں ہوتے ہیں، اسی طرح سے حضرت بایزید بسطامی کا مقام اولیاء میں ہے۔ تو جب کبھی حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوتے، جب مواج شریف میں حاضر ہوتے اور حضور کی خدمت میں
جب کھڑے ہو کر سلام عرض کرتے تو بالکل 1 سے 2 سیکنڈ وہاں پر کھڑے ہوتے اور تیزی کے ساتھ باہر چلے جاتے. تو لوگوں نے کہا اے بایزید یہ کیا بات ہو گئی, تم تو بڑے عاشق رسول تھے, تم تو حضور کی محبت کے دعوے دار تھے, حضور کی محبت کا دم بڑھتے تھے, یہ کیا بات ہو گئی کہ تم وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں رکے بلکہ بالکل مختصر وقت کے لیے وہاں پر کھڑے ہوئے اور باہر نکل گئے. تو امام حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جس وقت تک اپنی سانس کو روک کے رکھ سکتا تھا میں نے روک کے رکھا اور پھر وہاں سے باہر نکل گیا, کیونکہ میرے نزدیک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سانس لینا بھی بے ادبی. حضرت بایزید بسطامی فرما رہے ہیں کہ میرے نزدیک حضور کی بارگاہ میں سانس لینا بھی بے ادبی ہے. تو اسی لیے بہت زیادہ دیر وہاں پر کھڑے نہیں رہنا چاہیے, بلکہ سرکار کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد جو کچھ بھی عرض کرنا ہے وہ عرض کر کے بالکل دھیمی آواز کے اندر, اگر عرض نہ بھی کریں تو حضور تو قلوب کے احوال کو جانتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے, اپنے امتیوں کے قلوب کے احوال کو جانتے ہیں. وہ تو سب جانتے ہیں کہ میرا جو غلام آیا ہے وہ کیا مجھ سے عرض کرنا چاہتا ہے. وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ آداب ہوتے ہیں. خدا کے لیے وہاں پر فونوں کا استعمال ہرگز نہ کریں. اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ فون لے کر وہاں پر آج کل جس طرح سے سیلفی لی جا رہی ہے سیلفی لینے کی کوشش کرتے ہیں. خدا کے لیے بارگاہ نبوی کے آداب کا خیال کیجئے اور ایسی کوئی حرکت نہ کیجئے کہ جس کی وجہ سے سوء ادبی ہو. ایسی کوئی حرکت نہ کیجئے کہ جس کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی ہو. وقت کا بادشاہ تھا منصور, وہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ میں دعا کیسے کروں, سرکار کی طرف یعنی مواج شریف کی طرف منہ کر کے دعا کروں یا اس طرف پیٹ کر کے دعا کروں. تو امام مالک نے فرمایا کہ ہرگز نہیں, یہ حضور کی روضہ ہے, حضور یہاں پر آرام فرما ہے, یہاں پر پیٹ نہیں کی جا سکتی. تو اسی طرح سے پیٹ کرنے کی بالکل کوشش نہ کریں بلکہ پورے ادب اور احترام کے ساتھ دست بستہ ہو کر کھڑے رہیں, اور خدا کے لیے اندر جالی مبارک کے اندر جھانکنے کی کوشش بھی نہ کریں. یہ بے ادبی ہے, یقیناً بے ادبی. اپنی نظروں کو نیچے رکھنا چاہیے کہ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں, حضور علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمیں سن رہے ہیں. تو پورے آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے. اسی لیے کسی نے کہنے والوں نے کہا کہ بیتاب نگاہی بھی یہاں بے ادبی ہے, بیتاب نگاہی بھی یہاں بے ادبی ہے, اس لیے کہ اپنی نظروں کو نیچے جھکائے رکھیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں اور وہاں سے پھر باہر نکل آئیں. اور پھر مسجد نبوی میں ایک مقام ایسا بھی ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک اور منبر کے درمیان کا ایسا مقام ہے جس کے متعلق حضور نے فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ, کہ یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. تو اگر ہو سکے تو وہاں پر 2 رکعت ہی صحیح نماز پڑھنے کی کوشش کر لیں, لیکن ایسا بھی نہ ہو چونکہ وہاں پر ان لوگوں نے نشاندہی کر دی ہے کہ یہ ریاض الجنہ ہے اور وہاں پر لوگوں کو نماز پڑھنے کا موقع بھی دیا جاتا ہے, لیکن بعض مرتبہ وہاں پر بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے موقع نہیں ملتا اور لوگوں میں جھڑپ شروع ہو جاتی ہے. تو خدا کے لیے اس سے پرہیز کریں. یقیناً اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو ضرور وہاں جا کر نماز پڑھیں, لیکن یاد رکھیے ریاض الجنہ کے اندر نماز پڑھنا مستحب ہے, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا جو ادب ہے وہ واجب ہے. حضور کی بارگاہ میں کا احترام یہ واجب ہے. تو اسی لیے وہاں پر اگر موقع ملتا ہے تو ضرور پڑھیے, لیکن بہرحال کوشش یہی کرنی چاہیے کہ حضور کی بارگاہ میں بے ادبی نہ ہو. حضور کی بارگاہ میں بے ادبی نہ ہو کہ مدینہ منورہ کی سب سے بڑی عبادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے. سب سے بڑی عبادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب اور احترام کو ملحوظ رکھنا ہے. اور وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پچھلی طرف پچھلی جانب وہاں پر صفہ کا چبوترا بھی ہے جہاں پر اصحاب صفہ بیٹھا کرتے تھے, اور سرکار کے جو فقیر تھے, جو بہت غریب تھے, حضور ان کی تعلیم فرمایا کرتے تھے, ان کی تربیت فرمایا کرتے تھے, انہیں کچھ کھانے کے لیے عطا فرماتے تھے, انہیں کچھ کپڑے عطا فرماتے تھے. اگر موقع ملے تو وہاں پر بھی نماز ادا کر لیں. اگر موقع ملتا ہے تو وہاں پر بھی جا کر نماز ادا کر لیں. اس
اور وہاں پر بھی جا کر بیٹھے اس نیت کے ساتھ کہ ہم بھی حضور کے فقیر ہیں، ہم بھی حضور کے غریب، حضور کی بارگاہ میں غریب ہیں اور ہم بھی حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ ویسے تو مدینہ منورہ کا گوشہ گوشہ رحمت کا گہوارہ ہوتا ہے، ہر مقام پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اسی لیے تو حضرت شیخ الاسلام لعیق رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عجب ٹھنڈک، عجب تسکین پاتا ہے دل مستر، مدینے کی فضاؤں میں فقط رحمت ہی رحمت۔ مدینے کی فضاؤں میں فقط رحمت ہی رحمت ہے، جہاں نماز پڑھنے کا موقع ملے وہاں نماز پڑھیے، لیکن بہر صورت جیسے کہ میں بار بار اسے دہرا رہا ہوں کہ آداب کا خیال کیجئے، آداب کا خیال کیجئے۔ خدا نہ خواستہ اگر کہیں سوء ادبی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اعمال جتنا سرمایہ تھا زندگی کا، جو جتنے اعمال ہم نے کیے تھے، جتنے نیک اعمال ہم نے کیے تھے، تمام کے تمام اعمال حبط کر لیے جاتے ہیں، تمام کے تمام اعمال ختم کر لیے جاتے ہیں اور ہمیں خبر تک نہیں ہوتی۔ اسی لیے جب سرکار کی خدمت میں حاضر ہوں تو پورے ادب اور احترام کے ساتھ حاضر ہوں اور وہاں پر پورے آداب کا مظاہرہ کریں، کسی طرح سے بے ادبی ہونے نہ دینی چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں تو کسی طرح کی سوء ادبی نہ ہو، اس کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا، اس کا ہمیں ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ جب بارگاہ میں حاضر ہوں، اور بلکہ مسجد نبوی میں جہاں پر بھی ہم حاضر ہوں وہاں پر بے ادبی نہ ہو، اور مدینہ منورہ کے اندر بھی لوگوں سے اچھی گفتگو کریں، اچھا کلام کریں۔ اگر کوئی بات ناگوار ہوتی بھی ہے تو اسے درگزر کریں، اسی لیے کہ یہ سرکار کی بارگاہ ہے، یہ مدینۃ الرسول ہے، حضور کا شہر ہے، یہاں پر کسی چیز پر تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بزرگ تھے، وہاں پر انہوں نے دہی کھایا، دہی کو چکھا تو اچانک سے وہ کہنے لگے کہ ارے مدینے کی دہی کتنی کھٹی ہے۔ تو اسی دن رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خواب میں دیکھا، حضور نے فرمایا کہ اگر میرے شہر کی دہی تمہیں کھٹی لگتی ہے تو کہیں اور جاؤ اور جا کر کہیں اور جا کر دہی کا استعمال کرو، یہاں سے چلے جاؤ۔ تو حضور اس سے ناراض ہوئے۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حتی الامکان جتنا ہو سکے ادب کریں، جتنا ہو سکے ادب کریں، ہر ایک سے حسن سلوک کریں، ہر ایک سے حسن سلوک کریں۔ اور وہاں پر جو مدینہ شریف کا جو قبرستان ہے، جو مدینہ شریف کا جسے بقی شریف کہا جاتا ہے، جنت البقیع کہا جاتا ہے، وہاں پر سیدہ خاتون جنت کی مزار اقدس بھی ہے، حضرت امام حسن مجتبیٰ کی مزار اقدس ہے، ائمہ اہل بیت کی مزار اقدس ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار اقدس ہے، اکابر صحابہ اکرام کی مزار اقدس ہے، اور خود حضور کی سنت ہے کہ وہاں پر بقیع شریف میں قبروں کی زیارت کے لیے جایا جائے۔ تو وہاں پر ضرور جائیے اور وہاں پر ان مبارک قبور کی زیارت ضرور کیجیے، اور پھر وہاں سے آپ چاہیں تو غار حرا کی زیارت کے لیے بھی جا سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں اور وہاں پر احد کے میدان میں ضرور جائیے، وہاں پر جہاں پر شہدائے احد کے مزارات موجود ہیں، جہاں پر شہدائے احد کے مزارات ہیں وہاں پر جائیے، کہ اس لیے کہ حضور نے فرمایا جو شہدائے احد کی مزارات کی زیارت کرتے ہیں، شہدائے احد قیامت کے دن ان کی سفارش فرماتے ہیں، ان کی بخشش کے لیے سفارش فرماتے ہیں، اور خود حضور پاک علیہ السلام بارہا شہدائے احد کی قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ وہاں پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، وہاں پر حضرت عبداللہ ابن جہش بھی موجود ہیں، اور اکابر صحابہ اکرام موجود ہیں جنہوں نے اسلام پر، حضور علیہ السلام پر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ وہاں پر جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ ان لوگوں کو مردہ نہ کہو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ براہ راست شہدائے احد کے لیے نازل ہوئی، یہ آیت براہ راست شہدائے احد کے لیے نازل ہوئی، اور اس کے علاوہ دیگر شہداء کے لیے بھی، کہ اللہ فرماتا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہے، بلکہ تم کو اصل میں قبر نہیں، تمہیں شعور نہیں، بلکہ وہ تو اپنی قبروں میں زندہ۔ امام ابن قیم نے، جو کہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب شہداء کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، تو پھر انبیاء علیہ السلام تو شہداء سے افضل ہوتے ہیں، اور سید الانبیاء تو ان سے بھی افضل ہیں، لہٰذا وہ اس سے بھی زیادہ شان سے
اپنی قبروں میں انبیاء علیہ السلام زندہ ہوتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ شان سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں باحیات ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے مختلف مقامات پر جو انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں ان کی اپنی قبروں میں باحیات ہونے کا ثبوت ہم کو ملتا ہے، اور وہ بدبخت ہے وہ شخص جو حج کے ارادے سے آئے اور عمرے کے ارادے سے آئے لیکن حضور کی بارگاہ کی زیارت کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اسی لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج کرے اور میری قبر انور کی زیارت نہ کرے اس نے گویا کہ مجھ پر ظلم کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے حج کیا، کعبۃ اللہ میں آیا، عمرہ کیا لیکن میری قبر کی طرف نہیں آیا، میرے روضے کی زیارت نہیں کی، گویا کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا اور وہ بے وفا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری یہ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ جب آپ مسجد نبوی شریف میں پہلے داخل ہوں تو شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 رکعت نفل پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے ہمیں ایسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آئے ہیں۔ اسی لیے کہ حضور نے فرمایا کہ جو میری قبر کی زیارت کرے گویا کہ اس نے میری حیات میں، ظاہری حیات میں اس نے مجھ سے ملاقات کی۔ اب مجھے بتلائیے کہ اس سے بڑھ کر بھی کون سا شرف ہو سکتا، اس سے بڑھ کر کون سا شرف ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جسے چاہتا ہے اسے عنایت کرتا ہے۔ تو بہرحال جب بھی آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں، جب کبھی اللہ تعالیٰ یہ شرف ہمیں بخشے تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آداب کو ملحوظ رکھیں، بہر صورت بہرحال بے ادبی نہ ہونے دیجیے گا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یقین کامل کے ساتھ اگر آپ حاضر ہوں گے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے تمام کو نوازے گا۔ حضور علیہ السلام تمام کی حاجت روائی فرمائیں گے، یہ یقین مومنین کا یقین ہوتا ہے، یہ مومن کامل کا یقین ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں، جب ہم اپنی حاجات کو سرکار کی بارگاہ میں عرض کریں تو حضور ہماری حاجت روائی ضرور فرماتے ہیں، حضور ہماری حاجت روائی ضرور فرماتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی تمام کو جو عشاقان مصطفیٰ ہیں، جو اپنے دل میں حضور اور حضور کے اہل بیت کی محبت رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ یہاں پر اب اس شعر پر میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت سیدی شیخ الاسلام لیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ بارہا دیکھا مگر نادیدہ ہوں پھر بھی ہے دلکش اس قدر روضہ تمہارا یا رسول اللہ، ہے دلکش اس قدر روضہ تمہارا یا رسول اللہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ طیبہ کو جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائیں، طیبہ کو جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائیں، در مصطفیٰ پہ جا کے تو جہاں کو بھول جائے۔